نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وقال صلى الله عليه وسلم من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلام کے احکام میں ایک اہم ترین حکم وراثت کا ہے، اور وراثت کے حکم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اسلام کے جتنے احکام ہیں ان میں سب سے اہم ترین پہلا حکم نماز کا آیا مکہ مکرمہ میں۔ قرآن پاک میں بار بار نماز کی تاکید ہے کہ نماز کی پابندی کرو، اس کو ضائع نہ کرو۔ تاکید تو ہے پڑھنے کی، لیکن قرآن پاک میں نماز کے بارے میں تفصیل نہیں ہے کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، اور اس کی رکعتیں کیا ہیں، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تفصیلات نہیں ہیں۔ زکوٰۃ کا حکم تو ہے بار بار قرآن پاک میں کہ زکوٰۃ ادا کرو، لیکن زکوٰۃ کی تفصیل نہیں ہے، کس آدمی پر زکوٰۃ ہے، کتنی ہے۔ تو میراث کا حکم، وراثت کے احکام، اس کا اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ باپ فوت ہو جائے، اولاد کو، بیٹے کو کتنا حصہ ملے گا، بیٹی کو کیا ملے گا، شوہر فوت ہو جائے بیوی کو کیا ملے گا، بیوی فوت ہو جائے شوہر کو کیا ملے گا، بھائی کو کیا ملے گا، بہن کو کیا ملے گا، پوری ایک ایک کے حصے کی تفصیل بیان فرمائی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وراثت کے احکام قرآن پاک کی نظر میں، اللہ پاک کی نظر میں کتنے عام ہیں، اور اس وجہ سے بھی اس پر زور دیا گیا کہ اسلام سے پہلے بھی اس سلسلے میں بہت زیادہ زیادتیاں اور کوتاہیاں ہوتی رہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ بعد میں بھی اگلے دوروں میں بھی لوگ اس پر کوتاہیاں اور زیادتیاں کریں۔ اسی وجہ سے اس پر زور دیا گیا اور اس کے حصے مقرر کر دیے گئے، پھر ان کے مطابق اگر کوئی تقسیم نہیں کرتا تو اس کی وعیدیں بیان فرمائی گئی۔ اور پھر اس میں سب سے اہم بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ میراث اس مال کو کہتے ہیں جو کسی کی وفات کے بعد ہوتا ہے، وہ وراثت۔ اگر ایک آدمی اپنی زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کرتا ہے اولاد میں یا دوسرے لوگوں میں تو اس کو وراثت نہیں کہیں گے، وہ عطیہ ہے، وہ ہدیہ ہے۔ اور اس کے احکام یہ ہیں کہ اگر اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اولاد کو برابر کا دیں، اس میں پھر کسی کو دیں، کسی کو نہ دیں، کسی کو کم دیں، کسی کو زیادہ دیں، یہ ظلم ہوگا اور یہ طرفداری ہوگی اولاد کے سلسلے میں، اور یہ گناہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی اپنی حلال طیب روزی کماتا ہے اور بڑی محنت کر کے کماتا ہے، اپنا پسینہ بہا کے کماتا ہے، اور یہ کمانا اس کے لیے جنت کا ذریعہ بھی ہے، حلال مال کما رہا، لیکن بڑھاپے میں آ کر اس کی تقسیم زیادتی والی کر دیتا ہے، طرفداری والی کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوزخی بن جاتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، بچے تھے تو فرماتے ہیں میری والد صاحب کی کئی شادیاں تھیں،
تو جس ماں سے میں تھا، ظاہر دوسری ماں سے بھی اولاد تھی، تو میری ماں نے میرے والد صاحب کو تیار کیا کہ میرے والد صاحب کے پاس ایک غلام تھا، تو اس کو تیار کیا کہ یہ غلام نعمان اپنے بیٹے کی نام لگوا دے، ملکیت کر دے کہ یہ غلام تیرا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی تیار کیا میرے والد صاحب کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بھی بنا لے۔ مقصد یہ تھا کہ یہ کام پکا ہو جائے گا، بعد میں کوئی دوسرا دعویٰ نہیں کر سکے گا۔ تو میرے والد صاحب مجھے لے کر اور اس غلام کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، یہ نعمان میرا بیٹا ہے اور یہ میرا غلام ہے، میں اپنا غلام اس بیٹے کی ملکیت کرتا ہوں اور آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ تیرا بیٹا ایک ہی ہے یا اور بھی بیٹے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ، بیٹے اور بھی ہیں۔ تو پھر دوسرا سوال یہ فرمایا کہ جتنا جیسا غلام اپنے اس بیٹے کو دے رہا ہے، اس طرح کا ایک غلام باقی بیٹوں کو بھی دیا؟ یا رسول اللہ وہ تو نہیں دیا، یہ تو میں صرف اسی ایک بیٹے کو دینا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا پھر اس ظلم پر میں نہیں گواہ بنتا، یہ ظلم ہے اور اس ظلم پر، اس زیادتی پر گواہ میں بنوں، میں ناجائز چیز کا گواہ نہیں بنتا، تم چلے جاؤ۔ تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ باپ اگر اپنی زندگی میں اولاد کو اپنا مال دینا چاہتا ہے تو وہ وراثت نہیں ہے، وہ عطیہ ہے، اور حکم یہ ہے کہ اس میں پھر برابری کرے۔ اگر برابری کرے گا تو اللہ کے یہاں سرخرو ہے، اگر کمی زیادتی کرتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو بالکل محروم کر دیتا ہے یا کم دیتا ہے، تو اس نے ظلم کیا ہے، اور یہ ظلم اس کو دوزخ میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ تو وراثت نہیں، وراثت وہ ہوتی ہے کہ آدمی جب فوت ہوتا ہے تو اس کی ملکیت میں جو کچھ ہے وہ خود بخود وارثوں کی ملکیت میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اب وراثت، اس وراثت کے سلسلے میں زمانہ جاہلیت میں بھی خاص طور پر عورتوں کے حقوق تلفی ہوتی تھی، آج بھی ہو رہی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں باپ فوت ہو گیا اور بھائی وارث بن گیا، چچا وارث بن گیا، اور وہ بچی ہے اس کی ملکیت میں مال آ گیا، ساری زندگی اس بچی کی شادی نہیں کرتے تھے کہ اگر اس کی شادی کر دیں گے تو یہ جو مال جائیداد زمین ہے ساتھ لے جائے گی تو ہم اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اس کی جائیداد کو اپنے تصرف اور قبضے میں لینے کے لیے اس بیچاری کی ساری زندگی یوں گزروا دیتے تھے۔ اس طرح کی زیادتیاں ہو رہی تھی۔ ایک بھائی فوت ہو گیا اور وہ اپنی بیوہ عورت چھوڑ گیا اور اولاد نہیں ہے، اور بیوہ کی بھائی کی کوئی جائیداد تھی، اب وہ بیوہ کے پاس ہے۔ دوسرا بھائی جوان شادی شدہ اپنی بھابھی کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا صرف جائیداد کی خاطر، خود اسے شادی بھی نہیں کرنی، اپنے گھر میں ساری زندگی اس کی گزروا دینی ہے۔ کیا ہے کہ میرے بھائی کی جائیداد باہر نہ جائے۔ زیادتیاں ہو رہی تھیں بچیوں پر، عورتوں پر اس جائیداد کے سلسلے میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محسوس فرما رہے تھے کہ میری امت میں بھی یہ زیادتیاں ہوں گی، اس لیے اس کی تاکید فرمائی۔ خود قرآن نے وزید بیان فرمائی، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم دوسروں کی وراثت ہڑپ کر کے لپیٹ کر کے کھا جاتے ہو۔ اللہ پاک وعید بیان فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی، من قطع میراث وارثہ، جو کہ اپنے کسی وارث کی وراثت کاٹے گا قیامت والے دن اللہ اس کی جنت اتنی چھین لے گا۔ تم آج کسی کی وراثت میں سے حق ضائع کرو گے، اپنی جنت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اور اپنی جنت سے محروم ہو جاؤ گے۔ وراثت کا حق ہے، کتنا حق ہے وہ خود حقوق اللہ نے خود متعین فرما دی۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ اس سلسلے میں ہم فکر مند ہو۔ آج ہمارے ارکان پارلیمنٹ فکر کر رہے ہیں لڑکے لڑکی کا حق برابر ہونا چاہیے۔ کیسی جہالت کا قانون ہے بھی، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو تمہیں خامیاں معاذ اللہ نظر آ رہی ہیں اور اس سے بہتر نظام سوچنے کی اور بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ سوچ ہی کفری ہے کہ اللہ کے نظام میں خامیاں نظر آئیں اور پھر یہ سوچیں کہ ہم اس سے معاذ اللہ بہتر نظام بنا لیں گے، فائدے والا نظام بنا لیں گے۔ آج لڑکیوں کو محروم کرنے کے مختلف عنوان چلتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نے بچی کو جہیز دے دیا تھا، اور وہ جہیز میں جو اس کو وراثت کا حق تھا وہ اس کو جہیز میں دے دیا تھا۔ کہ جہیز میں جو دیا وہ اپنی زندگی میں تو نے دیا،
وہ ابھی وراثت بنی ہی نہیں ہے. وراثت تو بننی ہے تیرے مرنے کے بعد. زندگی میں جو کچھ دیا ہے تو نے وہ عطیہ ہے, وہ ہدیہ ہے, وراثت نہیں ہے. اور پھر جب تو نے بیٹی کو جہیز دیا تو بیٹے کو جب شادی کی, آخر اس پر بھی تو کچھ خرچہ کیا ہے, اس کا علیحدہ مکان بنوایا, اس کی شادی پر خرچہ کیا, پھر اس کو بھی تو وراثت محروم کرنا کہ تیری شادی پر لگا دیا تھا بس تیری وراثت تجھے مل گئی. تو یہ ظلم ہے. یہ عنوان بنا کر بیٹی کو وراثت سے محروم کرنا کہ ہم نے اس کو جہیز دے دیا تھا, شرعاً یہ غلط ہے, ناجائز ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہماری بہن نے ہمیں حصہ معاف کر دیا. وہ بہن کہتی ہے جی میں حصہ لیتی ہی نہیں ہوں, بھائیوں کو اس نے حصہ معاف کر دیا. سارے ملک میں ایک ہی آواز لگی ہوئی ہے کیا کہ بہن نے بھائیوں کو حصہ معاف کر دیا. پورے ملک میں آج تک کبھی یہ بھی آواز سنی کہ بھائیوں نے بہنوں کو حصہ معاف کر دیا. نہیں, بھائی کمانے والا ہے, بھائی صلاحیت والا ہے, ہمت والا ہے, یہ مرد ہے, اللہ نے اس کو قدرت دی ہے, کما سکتا ہے. وہ تو بیچاری گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, اس کے بچے ہیں, اس کی بچیاں ہیں, اور وہ اپنے جیب خرچ میں سے 100 200 روپیہ جمع کرا کے اکٹھا کر رہی ہے. میری بچی بڑی ہوگی, میں اس کو رخصتی کروں گی, اس کو زیور پہناؤں گی. وہ روپے کے لیے محتاج ہے اور وہ تمہیں پوری جائیداد معاف کر رہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یا تو اس کی اولاد نہ ہوتی, اس کی ضرورت نہ ہوتی مال اکٹھا کرنا, تو صرف بہن ہی کیوں معاف کرتی ہے بھائیوں کو؟ کبھی بھائی کیوں نہیں معاف کر دیتے بہنوں کو کہ بھائی کہہ دیں کہ بہن تو عورت ہے, کمانے کی صلاحیت تیرے اندر نہیں ہے, ہم کما سکتے ہیں اس لیے ہم نے ساری وراثت تجھے دے دی اور ہم خود کما لیں گے. کہیں ایسا بھی تو سننے میں آئے. وہ معاف اس لیے کرتی ہے کہ اس کے سامنے دو صورتیں ہیں, یا بھائی لے لے یا جائیداد لے لے. اب وہ یہ دو ہی صورتیں بیچاری کے سامنے, جائیداد لیتی ہوں تو بھائیوں سے جاتی ہوں, بھائی لیتی ہوں تو جائیداد سے جاتی ہوں. پھر وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتی ہے جائیداد تو اللہ دوبارہ دے دے گا, بھائی نہیں ملیں گے, اس لیے وہ اتنی بڑی قربانی بہن پیش کر رہی ہے, لیکن بھائی یہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر بات یہ ہے کہ یہ وہ حق ہے وراثت کا جو کسی کے دینے سے نہیں ملتا, وہ خود اللہ نے دے دیا. مال, یہ کرسی ایک مال ہے, یہ رومال ایک مال ہے, اور یہ مال ایسی چیز ہے جو مالک کے بغیر رہ نہیں سکتی. کوئی نہ کوئی اس کا مالک ہونا ضروری ہے. رومال ہو اور اس کا مالک کوئی نہ ہو, شریعت میں ایسا ممکن ہی نہیں. ہر مال کا خود بخود مالک, ایک اصول. اور دوسرا اصول یہ ہے کہ مالک زندہ آدمی بن سکتا ہے, مردے کے اندر مالک بننے کی صلاحیت نہیں, اور مال بغیر مالک کے رہ نہیں سکتا. اب کیا ہوتا ہے, ایک آدمی کی روح پرواز کر رہی, آہستہ آہستہ اس کے جسم سے علیحدہ ہو رہی ہے. جو جو روح پرواز کرتی جا رہی ہے, اس کی ملک میں جو مال ہے, اس کے گھر کی سوئی, اس کے گھر کی چمچی, اس کے گھر میں کولر میں رکھا ہوا پانی, وہ خود بخود اس کے وارثوں کی طرف شفٹ ہو رہا ہے, اس کی ملکیت میں منتقل ہو رہا ہے. وہ 5 ہیں 10 ہیں جتنے ہیں, اس لیے کہ اس نے مالک کے بغیر نہیں رہنا. مال نے جو ہی اس کی روح جسم سے جدا ہوئی, اتنی دیر میں وہ مال خود بخود ادھر منتقل ہو چکا ہے. اس لیے علماء لکھتے ہیں جب تم کسی فوتگی پر جاؤ اور اس کے چھوٹے بچے ہوں نابالغ, اس کے گھر کا پانی بھی نہ پیو, اس لیے کہ اس کے گھر میں جو کولر بھر کے پانی کا رکھا ہوا ہے, 5 اگر بچے ہیں چھوٹے بڑے, اس پانی میں سارے شریک ہیں. اس کے گھر میں سوئی ہے وہ سارے شریک ہیں, چمچی ہے وہ سارے شریک ہیں, اور اس کے کچھ بچے نابالغ ہیں. نابالغ اگر اجازت دینا بھی چاہیں تو وہ اجازت نہیں دے سکتے نابالغ ہونے کی وجہ سے. اس کے مال سے صدقہ خیرات کرنا حرام ہے کیونکہ وہ نابالغوں کا مال ہے. اس کے گھر سے فوتگی پر آئے ہوئے مہمانوں کا کھانا دینا حرام ہے کیونکہ نابالغ بچوں کا ہے, اور نابالغ بچے اجازت نہیں دے سکتے. اس کے گھر کی کوئی چیز جب تک کہ وہ تقسیم ہو کے علیحدہ علیحدہ نہیں ہو جاتی, اس میں سے یہ چیز فلاں کے ملک, یہ چیز فلاں کی, یہ چیز کی فلاں کی برابر تقسیم ہو گئی, اب وہ ایک کی مالک ہو گئی, ملکیت میں آ گئی. اب وہ اس کو خود رکھے, کسی کو دے, صدقہ کرے, مہمانی کرے. اب وہ بالغ ہے تو اس کو اختیار, تقسیم سے پہلے نہیں. اللہ کے کاغذوں میں, اللہ کے حکم میں وراثت اسی لمحے شفٹ ہو گئی جب اس کی روح نکلی. ہمارے کاغذوں میں, حکومت کے کاغذوں میں, چاہے ہفتے بعد جا کر تقسیم ہو, ملکیت کا انتقال ہو, مہینے بعد ہو, سال بعد ہو, 2 سال بعد ہو, یہ حکومت کے کاغذوں میں ہے, اللہ کے کاغذوں میں نہیں ہے. تو جو ہی روح نکلی, بیٹی کی ملکیت اللہ کے ہاتھ چڑھ چکی ہے. تو جب اس کی ملکیت زمین جائیداد ہو چکی ہے تو نہ لینے کا کیا مطلب؟
نہ لینے کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اس کو دے رہے ہیں، اللہ دے چکا ہے، اللہ اس کو مالک بنا چکا ہے، اس کے حصے کا اس کی ملکیت میں جا چکا ہے۔ اب وہ ہاں یہ کہہ سکتی ہے کہ میں اپنا حصہ کسی کو ہدیہ کرتی ہوں، یہ نہ لینے والی تو بات ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو اس کی ملک میں پہلے سے جا چکی ہے اور اللہ کے دینے سے جا چکی ہے۔ تو اس لیے اولاد کو، لڑکے ہوں لڑکی ہوں، شریعت کے اصول کے مطابق جتنا وراثت کا اس کا حق بنتا ہے اس کو دیں، نہیں دیں گے تو مجرم ہوں گے۔ جہیز میں دے دیا تھا اس لیے نہیں دے رہے، وہ لیتی نہیں ہے اس لیے نہیں دے رہے، یہ سب شیطانی ڈونگ، یہ شیطانی عنوان ہیں۔ اور اللہ نے مال دیا، باپ کو مال دیا، اللہ وہی رزق اولاد، وہی اللہ رزق اولاد کو بھی دے گا۔ اگر تم اپنا حصہ رکھو، خوشی کے ساتھ بہنوں کا حصہ اس کو دے دو، اللہ تمہارے اس حصے میں برکت ڈال دے گا۔ بظاہر دیکھنے میں کافی سارا چلا گیا، تھوڑا رہ گیا، لیکن اس تھوڑے میں اللہ برکت ڈال دیں۔ اور اگر تم زیادتی کر کے مختلف ہلوں بہانوں سے جی میری بہن لیتی نہیں ہے، جی ہم نے بہن کو جی جہیز میں دے دیا تھا، فلاں کر دیا تھا، ہڑپ کر جاؤ گے۔ بظاہر تو وقتی طور پر تم کروڑ پتی بن گئے، امیر بن گئے، لیکن پرایا مال ہے، ناجائز طریقے سے کمایا ہوا مال ہے، یہ لازماً کسی حادثے کو لے کر آئے گا، کسی آفت اور مصیبت کو لے کر آئے گا، اور اس کے اندر یہ سارا مال بھی چلا جائے گا، پریشانیاں اور آئیں گی۔ حلال مال مصیبتوں کو نہیں لے کر آتا، حرام طریقے سے پرایا کمایا ہوا مال پھر مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو لے کر آتا ہے۔ وہ مال بھی جاتا ہے، مصیبتیں الگ آتی ہیں، پریشانیاں الگ آتی ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے تاکید فرمائی ہے کہ وراثت میں ہم نے خود حصے متعین کر دیے ہیں، جس کا جو حصہ متعین کر دیا ہے، بس تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ خوشی کے ساتھ اس کو دے دو، اور اپنا وہ رکھو جو اللہ کے دینے سے تمہارا حق بنتا ہے۔ اس میں اللہ پھر تمہارے لیے برکت عطا فرما دے گا اور کافی ہو جائے گا، تمہاری آخرت بھی اچھی بن جائے گی، تمہاری دنیا بھی پرسکون بن جائے گی۔ اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے پڑھ